الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، سلام ان پر جو صادق اور امین بن کر آئے، سلام ان پر جو رؤوف الرحیم بن کر آئے، سلام ان پر جو امام الانبیاء والمرسلین بن کر آئے، سلام ان پر جو شفیع المذنبین بن کر آئے، سلام ان پر جو ساقی کوثر بن کر آئے، سلام ان پر جو شافی محشر بن کر آئے، سلام ان پر جو امام اعظم بن کر آئے، سلام ان پر جو قائد اعظم بن کر آئے، سلام ان پر جو مرشد اعظم بن کر آئے، سلام ان پر جو رہبر عالم بن کر آئے،
سلام ان پر جو سرور عالم بن کر آئے، سلام ان پر جو صاحب مقام محمود بن کر آئے، سلام ان پر جو صاحب لواء الحمد بن کر آئے، سلام ان پر جو صاحب قرآن بن کر آئے، سلام ان پر جو محبوب رب العالمین بن کر آئے، سلام ان پر جو سید الاولین والآخرین بن کر آئے، سلام ان پر جو خاتم النبیین بن کر آئے، سلام ان پر جو جناب محمد الرسول اللہ بن کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج یکم ربیع الاول ہے۔ یکم ربیع الاول، یہ ربیع الاول کی ابتدا ہے، اور ربیع الاول کا ماہ مبارک آپ جانتے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا ماہ مبارک ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے سارا سال ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، آپ کی تعریف میں غرق رہتے ہیں۔ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی، ہمارا کوئی بیان ایسا بیان نہیں ہے کہ جس میں آمینہ کے لال پہ درود و سلام کی بارشیں نہ ہوں، آمینہ کے لال کی عظمت نہ بیان کی جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہ بیان کی جائے۔ اس بیان کو ہم بیان ہی نہیں سمجھتے، اس تقریر کو ہم تقریر ہی نہیں سمجھتے، اس واعظ کو ہم واعظ ہی نہیں سمجھتے، اس خطاب کو ہم خطاب ہی نہیں سمجھتے کہ جس واعظ خطاب تقریر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ ہو۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم المرتبت پیغمبر کا ظہور فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں رب العزت نے آپ ہی فرمایا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ اس وقت بولتے ہیں جب عرش والا رب بلواتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، ہم نے جو تمہیں نبی عطا فرمایا وہ ایک بستی کا نبی نہیں، وہ ایک علاقے کا نبی نہیں، وہ ایک شہر کا نبی نہیں، بلکہ عرب کا، عجم کا، پورب کا، پچھم کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، ہر کالے کا، ہر گورے کا، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کی بعثت سے قبل انبیاء آتے رہے ایک محدود وقت کے لیے، ایک مخصوص شہر کے لیے، ایک مخصوص مدت کے لیے، لیکن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کا بشیر و نذیر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اس نبی کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت ہم نے بلند کی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تیرا سینہ تیرے رب نے کھول دیا ہے۔ یہ اس نبی کی ولادت و باسعادت کا مہینہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد عرش والے رب سے دعائیں کی تھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اپنے اس گھر کا امام بھی بھیج دے۔ یہ اس نبی کی ولادت و باسعادت کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہوگا اور احمد بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کا کلمہ پڑھنا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کائنات کے عیسائیوں کو پیغام دیا تھا، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھنا جس کے بارے میں رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے۔ رب کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم آمینہ کے لال کی امت میں سے ہو۔ جس طرح یہ نبی آمینہ کے لال سارے نبیوں میں سے اعلیٰ اور اولیٰ اور بالا ہیں، اسی طرح نبی کی امت ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اس نبی کی امت ہو تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے والوں، آپ کی عظمت سننے والوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو نبی اللہ کی قسم ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا آمینہ کا لال تمہارا خیر خواہ ہے۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی شان سننے کے لیے آئے ہو، اس نبی کا مقام سننے کے لیے آئے ہو جن کے بارے میں عرش والا رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قیام کیا کر لیکن قیام کے ساتھ تھوڑا سا آرام بھی کیا کر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کتنی محبت سے کتنے پیار سے اپنے نبی کو خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ جا لوگوں کو ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے نام کو بلند کر، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، یعنی خوشخبریاں سنانے والے، وَنَذِيرًا، اللہ کی عذابوں سے ڈرانے والے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتا دمکتا چراغ بنا کے، چمکتا دمکتا سورج بنا کے رب العزت نے آپ کو دنیا والوں پہ مبعوث کیا ہے۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ مہینہ اس نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، جن سے پہلے بڑے نبی آئے، جن سے پہلے بڑے رسول آئے، لیکن ان کی ولادت کے بعد، ان کی تشریف آوری کے بعد رب العزت نے فرمایا ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ کے سر پر رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، آمینہ کے لال کی ختم نبوت
نبوت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ مکار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نبی کی ولادت کا مہینہ ہے جن کے بارے میں میرا دل کرتا ہے میں قرآن کی آیتیں پڑھے جاؤں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت عرش والے رب کی اطاعت ہے، رسول کی تابعداری عرش والے رب کی تابعداری ہے، رسول کی نافرمانی عرش والے رب کی نافرمانی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کوئی عام پیغمبر نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رب کی مخلوق میں ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے برتر کوئی نہیں، ان سے اولا کوئی نہیں، ان سے بالا کوئی نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہو جائے اور اللہ تمہارے عمل برباد کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یہ وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہے، یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی 4 مرتبہ قرآن کریم میں محمد کی صورت میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ایک حدیث سنا کے تمہیں بات سمجھاتا ہوں، یہ کون عظیم المرتبت پیغمبر ہے، کون عظیم الشان پیغمبر ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا یہ وہی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کہا جی ہاں یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ترازو تھا، ان کے ہاتھ میں ترازو تھا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں میرے مقابلے میں ایک بندے کو بٹھایا گیا، میرا وزن زیادہ، پھر میرے مقابلے میں 10 افراد کو بٹھایا گیا، میرا وزن زیادہ، میرے مقابلے میں 100 بندے کو بٹھایا گیا، میرا وزن زیادہ، میرے مقابلے میں 1,00,000 بندے کو بٹھایا گیا، میرا وزن زیادہ۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے او تم کن کا وزن کر رہے ہو، او تم کن کا وزن کر رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے محمد کریم کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 کو نہیں، 100 کو نہیں، 1,00,000 کو نہیں، حضرات کروڑ کو نہیں، عرب کو نہیں، خرب کو نہیں، ساری دنیا کو بٹھا دو محمد کا وزن پھر بھی باری رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ نظریہ ہے ہمارا، یہ پیغام ہے ہمارا کہ اللہ کی ہستی کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے سر پر رب العزت نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اور میں نے عرض کیا جن کی اطاعت کو رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ مکے کے مشرکوں نے اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، عرش والے رب نے آسمان سے جواب دیا۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ کی تو اولاد نہیں، اللہ نے بیٹے عطا کیے، وہ بیٹے جوان ہی نہیں ہوتے، بیٹوں سے تو آگے نسل چلتی ہے، وہ جوان ہوتے ہیں ان سے تو آگے نسل چلتی ہے، لہذا نبی کے بیٹے تو وفات پا آگے جوان ہی نہیں ہوتے، ان کی شادیاں ہی نہیں ہوئیں، ان کی نسل کیسے چلے گی؟ میرے رب نے آسمان سے جواب دیا، اے میرے نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ۔ رب العزت نے آپ کو ساقی کوثر بنا دیا ہے، جام کوثر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اپنے امتیوں کو پلاتے جائیں گے، وہ جنت میں جاتے جائیں گے، اور جو خوش نصیب آپ کے دستے مبارک سے وہ جام کوثر ایک مرتبہ پی لے گا، قیامت کے 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ کہا نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا رب جو ہے تیری طرف سے جواب دینے کے لیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ کے لیے قربانی کیجئے، تیرا رب کہتا ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ، تیرے دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا، تیرا نام و نشان، تیرا نام، تیرا پیغام، تیرا دین، تیرا مسلک اور تیرا مذہب قیامت تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ دشمنوں کے نام مٹ گئے، ہے کوئی ابو لہب کا نام لینے والا، اور کوئی ابو جہل کا نام لینے والا، کوئی عتبہ شیبہ کا نام لینے والا؟ کسی نے کہا نعوذ باللہ العیاذ باللہ، فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ پیغمبر جادوگر ہے اور نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ رب العزت نے آسمان سے جواب دیا کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، نہ ہی آپ ساحر ہیں، نہ ہی آپ کذاب ہیں، بلکہ رب العزت نے آپ کو صادق بھی بنایا ہے اور امین بھی بنایا ہے۔ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کسی نے کہا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہے اس رسول کو بازار میں بھی چلتا ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ رب العزت نے آسمان سے جواب دیا، ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کیا بازار میں جانا نبوت کے خلاف ہے؟ کیا کھانا کھانا نبوت کے منصب کے خلاف ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے نبی علیہ السلام جی، آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، وہ بھی بوقت ضرورت بازار میں جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ کھانا کھانا اور بازار میں جانا یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ کسی نے کہا اللہ نے نبی بنانا تھا، ولا اس یتیم مکہ کو نبی بنانا تھا، اور کوئی اللہ رب العزت کی نظر میں نعوذ باللہ کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ میرے اللہ نے جواب دیا، فرمایا ہم نے پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے پکیزہ، سب سے طاہر، سب سے مطہر، سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے مکمل دل نظر آیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا نظر آیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل پہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ نبوت، یہ رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کہ اللہ نے تم سے پوچھنا تھا کہ میں محمد کریم کو نبی بناؤں کہ نہ بناؤں؟ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وحی نازل ہوئی، وحی کے نزول کے بعد، پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرات دوسری وحی تک سلسلہ کچھ منقطع ہو گیا، سال ڈیڑھ سال کا کچھ توقف آ گیا، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ وہ جو فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہ اب کیوں نہیں آتا؟ محمد نے کہا تھا میں نبی ہوں، اب کیوں نہیں پیغام آتا؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے جواب دیا، فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اب پہلے انسان جگہ ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو راضی کر دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے، رب العزت نے آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، منصب عطا کیے، مقام و مرتبے عطا کیے۔ یہ دوستو کچھ تمہیدی باتیں تھیں میرے خطبہ جمعۃ المبارک میں، پیغمبر کی شان کے حوالے سے، پیغمبر کی عظمت کے حوالے سے، پیغمبر کے مقام کے حوالے سے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہر کوئی کہے گا، بچہ بھی کہے گا، بڑا بھی کہے گا، جوان بھی کہے گا ہاں ہاں مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ تو پھر دوستو اس محبت کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ کیوں جی گال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سانو ہر اس چیز نہ محبت ہونی چاہیے نا کہ جن نہ اللہ دے نبی نو محبت سی۔ یہی محبت کا تقاضا ہے نا کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی عادتوں کو اپناتا ہے، اس کی باتوں کو اپناتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے فضل سے محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، مال و جان سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، آمینہ کے لال سے محبت ہے۔ آؤ تمہیں بتلاؤں اللہ کے نبی کو کس سے محبت تھی، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، وہ خوبیاں پیدا کریں، وہ کمالات پیدا کریں، اور نبی کی محبت کا جو ہم نے دم بھرائے اس کی دلیل پیش کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ نماز سے محبت تھی۔ تو آنو ہی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو نماز سے محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کچھ چیزوں کی محبت میرے دل میں داخل کر دی گئی، ان چیزوں میں سے فرمایا ایک نماز ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جس خوش نصیب کو نماز سے محبت ہے اللہ کی قسم وہ نبی کی محبت پہ قائم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز سے محبت، اور میرے بھائی میری اور تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ نماز کے وقت کاروبار سے نہیں، نماز کے وقت بال بچوں سے نہیں، نماز کے وقت یاروں دوستوں سے نہیں، نماز کے وقت دکان سے نہیں، نماز کے وقت فیکٹری کارخانے سے نہیں، بلکہ نماز کے وقت کس سے محبت ہے؟ نماز سے ہی۔ دوسرے نمبر پر میں اشارہ ہی کروں گا صرف، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی 2 سنتوں سے بڑی محبت تھی۔
فجر کی 2 سنتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرضوں سے پہلے، فرائض سے پہلے پڑھا کرتے تھے، فرمایا ان 2 فجر کی سنتوں سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی کہ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا کا خزانہ مل جائے، ساری دنیا کا سونا مل جائے، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات مل جائیں، مجھے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی خوشی مجھے اس بات پر ہے کہ مجھے فجر کی 2 سنتیں مل جائیں۔ اللہ کے بندو، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ میں گائے بگائے کہتا رہتا ہوں، فجر کی سنتوں میں رب العزت نے اتنی رحمت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، نبی کی محبت کا ذریعہ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند فجر کی 2 سنتیں۔ جب جو فجر کی ان 2 سنتوں کی اتنی فضیلت ہے تو مجھے بتلاؤ فرضوں کی فضیلت کیا ہوگی؟ سنتان نفل جنہیں مرضی شان والے ہوں لیکن وہ فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب سنتوں کی اتنی فضیلت ہے، سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، سنتوں کی اتنی حیثیت ہے تو پھر فرائض کی کیا ہی بات ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 نمبر پر فرمایا مجھے پسند ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور محمد قرآن سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ عبداللہ قرآن پڑھ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یار میرا دل کر دے آج قرآن کوئی اور پڑھے تو محمد اپنے کناں دے نال سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم بھی قرآن سنا کرو دوستو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سنا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز میں 5 پارے پڑھ جائیں، ایک رکعت میں البقرہ مکمل کر دیں، آل عمران پڑھ جائیں، النساء پڑھ جائیں، پھر بھی قرآن سننا پسند کرتے ہیں، قرآن سننا پسند کرتے ہیں تو نبی کی پسند میری پسند ہونی چاہیے، پیغمبر کی پسند قرآن سننا ہے، اور میرے بھائی اس نبی کا امتی ہونے کے حوالے تیری پسند بھی قرآن سننا ہونی چاہیے۔ میں کوئی گال غلط کرنا تو میں دس دینا، کوئی بات میں غلط کروں مجھے بتلا دینا دوستو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُحِبُّ، میں پسند کرتا ہوں أَنْ أَسْمَعَ غَيْرِي، کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ ہاں کتنے ہی افراد ہم نے دیکھے، کتنے ہی افراد کو ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی سانو قرآن پڑھنا نہیں آتا، زبان لڑکھڑاتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پڑھا جاتا، بڑی کوشش کی ہے نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے جناب، مان لیا آپ کا عذر، یار جو تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو سننا تو آتا ہے نا، اور تمہیں اگر پڑھنا نہیں آتا سننا تو آتا ہے نا۔ ہر کسی کے جیب میں ماشاءاللہ موبائل موجود ہے، اس موبائل سے بڑے بڑے عظیم الشان قرۂ کرام قرات پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے کہ جن کی زبان سے تلاوتیں سن کر قرآن سن کر کے رب کی قسم ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے انہیں ایسا ملکہ عطا کیا ہے پڑھنے کا۔ کئی مویکلی صاحب ہیں، کئی مشاری صاحب ہیں، کئی غامدی صاحب ہیں، کئی دوسری صاحب ہیں، کلک کرو ہاں بلا، کیا یہ تمہارے موبائلوں پہ نہیں نکلتا؟ ان کو کلک کرو، دیکھو کتنا عظیم الشان اور کتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ تو قرآن پڑھ، میں تیری زبان سے قرآن سنوں۔ عبداللہ قرآن پڑھنا شروع ہوتے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پڑھتے جا رہے ہیں، اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، سورہ نساء کی 41 نمبر آیت مبارکہ،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا ہوگا وہ دن کہ اللہ کے نبی جی ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا اور آپ کی امت میں سے آپ کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کہ اللہ رب العزت ہر نبی سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام سنایا ہے کہ نہیں سنایا، اور اللہ کے نبی جی آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرے بندوں کو میرا پیغام سنایا ہے کہ نہیں سنایا۔ میرے نبی کہتے ہیں عبداللہ بس کر دے، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے۔ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ عبداللہ بس کر دے۔ تو دوستو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے؟ اور قرآن سنا کرو بھائیو، قرآن سنا کرو، یہی ہمارا پیغام ہے۔ گھروں میں مائیں بہنیں کام کر رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، قرآن کی آواز گونجنی چاہیے۔ مکانوں میں دکانوں میں دوستو قرآن کی آواز گونجنی چاہیے، مسجدوں میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے، فیکٹریوں میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے، اسمبلیوں میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے۔ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے ایوانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے کارخانوں میں اللہ کا قرآن گونجے گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری مصیبتیں بھی حل ہو جائیں گی۔ میں ویکھے لنگ دے نا کئی دفعہ یہ کرونسل میں چونکتے نا، اور کئی بڑے مینی سیل میں کھلے نے، وہ چھوٹی جی دکان ہے، نالوں نہ چاہ لائی ہے، ٹی سٹال ہے، چائے کا جناب پروگرام ہوتا ہے، اور جس بندے نے چائے پینی اندر جا کے چائے پیے تے نال جو ہے نا وہ فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھے، گانا دیکھے، اس کو پوری اجازت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دوستو یہ جو دکاندار ہیں نا ان کو بھی کچھ شرم اور غیرت ہوتی ہے، صبح کے وقت وہ گانے فلمیں ڈرامے لگانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں، لیکن جنہوں قرآن پاک دی تلاوت لگی ہوندی وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوندہ تے جنہوں بعد جو ڈرامے تے فلمہ لگیاں ہوندیاں نے ایک چھوٹے جے حال جے 40-50 بندے بیٹھے ہیں، اس وقت نہ کسی کو گرمی لگتی ہے، اس وقت نہ کسی کو پریشانی کوئی محسوس ہوتی ہے، اور قرآن سے یہ سلوک نہ کرو، قرآن کو سنو، اللہ تم پہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی قرآن سننا پسند کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوشبو سے بڑی محبت ہے، خوشبو سے آپ کو بڑا پیار تھا، حالانکہ میرے نبی کا جسم مبارک سراپا خوشبو تھا۔ جابر بن سامورہ کہتے ہیں رب کی قسم حدیث پڑھ کر ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ جابر بن سامورہ کہتے ہیں ایک دفعہ شفقت سے محبت سے میرے نبی نے میرے رخسار پہ ہاتھ رکھا، میرے نبی نے میرے رخسار پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کی ٹھنڈک اور ہاتھ میں خوشبو اتنی زیادہ تھی، مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے کستوری کے مرتبان میں ہاتھ ڈال کر پھر نکال کر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے میرے رخسار پہ رکھ دیا ہے، میرے گال پہ رکھ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے خوشبو آتی ہے، جس میں مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رب کعبہ کی قسم بڑی بڑی کستوریاں اور بڑی بڑی عنبریں پیغمبر کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی پیغمبر علیہ السلام خوشبو کو عطر کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو، عید پڑھنے کے لیے آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو۔ اور میں کہوں گا ارباب انتظامیہ کو، دوستو احباب کو بھی کہ جمعے والے دن خاص طور پر مسجد کو معطر کرنے کا انتظام کیا جائے، مسجد کو خوشبودار بنانے کا انتظام کیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرتا آپ قبول فرماتے۔ پانچویں نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین سے محبت تھی، گھر کی خواتین سے، ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، بیوی سے میرے نبی علیہ السلام کو حضرات بڑی محبت تھی۔ آپ جس معاشرے میں نبی بن کر آئے تھے اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ عورتوں کے ساتھ شادی کر کے ان کو بار بار طلاق دی جاتی
جاتی، پھر رجوع کیا جاتا، پھر طلاق دی جاتی، پھر رجوع کیا جاتا، جب چاہا طلاق دے دی، جب چاہا صلح کر لی، یتیم بچیوں کے حقوق کو غصب کر لیا گیا، خواتین کو قدم کی جوتی سمجھا جاتا تھا، حضرات عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا۔ میرے نبی نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھول لی۔ اللہ کے نبی نے خواتین کے حقوق بتلائے، عورتوں کے حقوق بتلائے، بیویوں سے محبت کے انداز بتلائے۔ فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ بیبیاں بڑھیاں نو اس واسطے نہیں لیا کہ انہوں ذلیل کیتا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں اور ان کو مارا جائے۔ حضرت شیر اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب فرماتے ہیں، کہندے جڑا بندہ اپنی بڈھی نو گالاں کاٹدا ہے نا، وہ بندہ نہیں بڑی وڈی کھاچے۔ مولانا یوسف پسروری صاحب فرماتے ہیں، اور ان کی بات کسی حد تک صحیح ہے۔ اللہ کے بندو، وڈا پہلوان ویکھو بڈھیاں نو گالاں کاٹدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ٹھیک ہے، رب العزت نے تمہیں الرجال قوامون علی النساء قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، رب العزت نے تمہیں گھر کا سربراہ بنایا ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ تو عورتوں کو غلام بنا کے رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لیہلی وانا خیر لیہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا تم میں سے کامل مکمل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ نرم ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ نرم ہے۔ بار بڑا نرم تے کار بڑا گرم، بار بڑا ہنسی مذاق خوشیاں تالیاں، تو گھر میں آتا ہے منہ پہ 12 بجے ہوئے، گھر میں آتا ہے آدم بو، بچے گھبرائے ہوئے پریشان نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ منشور نہیں، یہ دستور نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں گھر کی عورتوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ صحیح البخاری، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری پھوپھی کیا کہے گی، میری خالہ کیا کہے گی، گھر کی عورتیں کیا کہیں گی، میری بہنیں کیا کہیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں پہ گلاس نہیں ہے کوئی دوستو، نہیں تو میں آپ کو نقشہ کھینچ کے بتلاتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عائشہ سے محبت کیسی ہے۔ صحیح البخاری میں، سنن نسائی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی کا انداز محبت کیسا ہے کہ حضرت عائشہ گلاس سے پانی پیتی، پانی پی کر کے رکھ دیتی، میرے نبی وہ گلاس اٹھاتے، وہ جگہ تلاش کرتے جہاں پہ عائشہ نے لب لگائے ہوتے، میرے نبی نبوت والے لب وہاں پہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سے کہتے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گوشت والی ہڈی تو چوس، پہلے تو کھا۔ حضرت عائشہ نوچتی کھاتی اور رکھ دیتی، میرے نبی علیہ السلام اس ہڈی کو اٹھاتے، گوشت والی ہڈی کو وہاں سے چوستے، وہاں پہ لب لگاتے جہاں پہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے لب لگائی ہوتے۔ کیا کہو گے، کیا کہا جائے گا؟
اس معاشرے میں میرے نبی کے بارے میں علیہ السلام پیغمبر فرماتے ہیں میرے دل میں محبت ڈال دی گئی خواتین کی۔ اور سنو، میرے نبی علیہ السلام کو گوشت بڑا پسند تھا، چھوٹا گوشت، اور اس گوشت میں سے جو دستی کا حصہ ہے میرے نبی کو وہ پسند تھا علیہ السلام۔ ہم نے غور کیا ہے آج کل کی جو نئی جنریشن ہے نا، جو نئی نسل ہے، انہوں نے یہ چیزاں پسند نہیں۔ گوشت ہو گیا، دودھ ہو گیا، مکھن ہو گیا اور دیسی گھی ہو گیا، انہوں نے یہ چیزاں نہیں پسند، انہوں نے برگر، شوارمے، پیزے وہ پسند نہیں۔ میں تو دسا میں بھی کئی باری دال آ لینا، یہ نہیں میں کہنا کہ میں برگر نہیں کھانا، کئی باری دال آ لئی ہے، لیکن کثرت استعمال نہیں، کثرت استعمال نہیں۔ ہم کئی ایسے افراد کو جانتے ہیں کہ جن کا ناشتہ بھی برگر تے انہاں دا شام دا کھانا بھی برگر تے وہ برگر دی طرح ہی ہو گئے نے۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں تمہاری جسمانی حیثیت پہ نظر انداز ہوتی ہیں۔ جو میرے نبی نے کھانے پینے میں پسند کیا ہے اس کو پسند کرو گے، اس میں غذائیت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اس میں نفاست بھی ہے، اس میں اجر بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانے میں دوستو دستی کا یعنی چھوٹا گوشت پسند تھا، آپ کو کدو شریف پسند تھا۔ سبزیوں میں ساری سبزیاں اچھی ہیں، لیکن سبزیوں میں میرے نبی کو کدو شریف پسند تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القر، اللہ کے نبی کدو سے محبت کیا کرتے تھے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کدو شریف پہلے اتنا پسند نہیں تھا، لیکن میں نے ایک دعوت میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کدو شریف کے ٹکڑے جناب نبی کریم علیہ السلام بڑے شوق کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر او دن تھی آئیدہ دن منو بھی کدو دے نال پیار ہو گیا، مجھے بھی کدو کے ساتھ محبت ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کدو شریف کو پسند کیا کرتے تھے، اور علماء نے اطباء نے دوستو اس پہ تحقیق کی ہے یہ کھانا بڑا لذیذ ہے اور معدے کے لیے بڑا مفید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری بات باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن دوستو اس موضوع کی آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام صحیح البخاری یوجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شان کل، صحیح البخاری اللہ کے نبی علیہ السلام کو دائیں جانب پسند سی، سجی سیڈ نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھی۔ آپ جب کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے چیر نکالتے، پھر بائیں طرف سے چیر نکالتے۔ نبی کریم علیہ السلام وضو کرتے پہلے دائیں آزاد ہوتے پھر بائیں آزاد ہوتے۔ کوئی چیز پکڑتے تو دوستو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، کوئی چیز پکڑاتے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑاتے، اور بچوں کو بھی اسی کی عادت ڈالتے۔ ہمارے ہاں اس سنت پہ عمل کرنے کا رواج کم ہے۔ کوشش کیا کرو دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائی جائے، دائیں ہاتھ سے چیز پکڑی جائے، دائیں ہاتھ سے پیسے لیے جائیں، دائیں ہاتھ سے پیسے بقایا دیے جائیں۔ دائیں ہاتھ کو ان چیزوں میں زیادہ ترجیح ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ حضرت معاذ نے کدی سجی سیڈل تھکیا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار سجی سیڈ اللہ دے نبی نو پسند ہے تے میں ادھر تھوکدا چنگا لگنا۔ نبی کریم علیہ السلام کو دائیں جانب پسند تھی۔ یوجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ، جوتا پہننے میں آپ پہلے دایاں جوتا پہنتے پھر بایاں جوتا پہنتے، اور اسی طرح کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں پہلے دائیں اعضاء پھر بائیں۔ یہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کی کچھ محبوب اور پسندیدہ چیزیں تھیں، اور میں نے جمعۃ المبارک میں شروع میں بھی عرض کیا ہے، آخر میں پھر عرض کرتا ہوں، محبت کا تقاضا یہی ہے جو میرے نبی کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، اور جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔